بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا اس عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہو جانے پر وہ اس عہد سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کو دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو ایک بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں سے وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایسے سمندری جہاز کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص خود کو بچانے کے لیے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک میں لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے طور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال بعد اس کو فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ جنگل میں تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں جنگل کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا تو وہاں اسے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے نظر آئے۔ ملک واپس آ کر بادشاہ نے مضبوط و توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو جنگل میں لے گیا اور حکم دیا 1 ماہ میں جنگل کو مکمل صاف کیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور تمام فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر مہینے جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی خود کرتا۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل صاف ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر باغات تعمیر کیے جائیں اور وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور ایک بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا اور اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں جانتا ہوں مجھے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے دوسرے وزیروں سے مشورہ کیا لیکن وہ متفق نہ ہوئے۔
اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو مزید 2 ماہ صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا سال پورا ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب میں بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پر گزشتہ تمام بادشاہ رو رہے تھے اور آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے داناؤں کا قول نہیں سنا؟ جب تم چھوٹے بچے کی صورت میں دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ مال کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اس جزیرے کو اب ایک ایسی قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور سکون سے گزار سکوں گا۔ معزز ناظرین، میری گزارش ہے کہ اپنے حال کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے آگے کا لائحہ عمل ضرور طے کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔